أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی ولیہ و وصیہ و امینہ وخلیفتہ وذریتہ وباب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام ایک ایسی عظیم الشان بی بی کہ جو افتخار رہی ائمہ کے لیے، اور جس کی فضیلت کے لیے، جس کی شان کے لیے یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ امام عصر یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہم ائمہ کو کائنات کے اوپر حجت قرار دیا اور فاطمہ کو ہم پر حجت قرار دیا. خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ ہم سب کو اس بی بی کے غم کو سمجھنے کی اور اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا حادثہ جو رونما ہوا جناب سیدہ کے ساتھ، کیا وجوہات تھیں اس کی، اور شاید ہم بہت ساری چیزوں پہ گفتگو نہ کر سکیں آج اس نشست میں، لیکن یہ کہ ایک مجموعی طور پہ ایک اشارہ کریں گے اور پھر اس طرح بات کریں گے کہ کرنا کیا ہے. کیا آیا جو ہم مجلس کر رہے ہیں، جو ماتم بپا کر رہے ہیں، جو غم منا رہے ہیں، اور جو تاریخ میں ہوتا رہا، ان کی شہادت سے یہ کام شروع ہوا، اور کوئی بھی دور ایسا نہ رہا کہ جب ان کی شہادت کے لیے، ان کے غم کے لیے لوگوں نے قیام نہ کیا ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صاحبان غم تھے، اس غم کی حفاظت جن ہاتھوں میں تھی وہ عام لوگ نہ تھے. معصوم ہستیوں نے ہر دور میں اس غم کی حفاظت کی، اور اس غم کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. ایک ایسا عظیم الشان پاکیزہ غم کہ جس کو خود منانا تاریخ کا ایک لمحہ فکریہ تھا، ایسے دور میں کہ جہاں آپ کا کوئی حامی نہ ہو،
جہاں ذکر کے اوپر پابندی ہو وہاں مجلسوں کا قیام خود ایک جہاد تھا. جہاں پہ کوئی بات نہ کر سکتا ہو اہل بیت کے سلسلے میں وہاں پہ اس طرح سے عزاداریوں کو جگہ جگہ برپا کرنا اور اس طرح سے پیغام اہل بیت کو پہنچانا، ان کی سیرت کو پہنچانا، ان کے کردار کو پہنچانا، ان کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے شجاعان تاریخ کھڑے ہوئے مکتب میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے آج ان 1400 صدیوں سے اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ غم ہم تک پہنچایا. اور یہ غم امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اپنی آئندہ والی نسلوں کو کس طرح سے یہ تحویل دینا ہے، اور آج اس غم کو منانے کے علاوہ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے تاکہ ہم اسے آگے بڑھا سکیں اور اپنی نسلوں کو اسی طرح سے تحویل دے سکیں جس طرح سے ہمارے بزرگان نے اس کے لیے کوششیں کی اور اس کے لیے کاوشیں کی. ہم شکر گزار ہیں ان کے، اپنے بزرگان کے، اپنے آباء و اجداد کے، کہ اپنی ماؤں کے، کہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے جو بھی آباء و اجداد گزرے، ہمارے باپ جس دور میں گزرے ہوں، ہمارے دادا ہوں، ہمارے پردادا ہوں، ہماری دادیاں ہوں، ہماری مائیں ہوں، انہوں نے کبھی بھی ہمارے افراد کے ساتھ خیانت نہیں کی. اگر خیانت ہو جاتی کہیں پہ بھی تو یہ اہل بیت علیہم السلام کا غم آپ تک نہ پہنچتا. یہ ہمیشہ پاکیزہ راستوں سے ہوتا ہوا پاکیزہ سینوں تک پہنچتا ہے. پاکیزہ روحیں اسے قبول کرتی ہیں، پاکیزہ روحیں ہی اسے مناتی ہیں، پاکیزہ روحیں ہی اسے اپنے اندر بسا سکتی ہیں. اگر آپ کے اندر آج یہ غم ہے تو یہ آپ کی پاکیزہ روح کی علامت ہے. پاکیزہ گھروں کے اندر یہ ذکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر عام نہیں ہے. قرآن نے واضح کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کی جائے اور بات کو کلی طور پہ کر کے اور بات کو ختم کیا جائے. عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہادیان الہی کے سلسلے کو انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری و ساری رکھا. اس نے یہ ذمہ داری کسی کے کندھے پہ نہ رکھی بلکہ اس نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنایا. حالانکہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھی ذمہ دار ہونا ایک ایسی شرافت اور ایک ایسی کرامت ہے کہ جس سے خداوند متعال نے اپنے آپ کو خود بھی سرفراز کیا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں. ایسی بات نہیں ہوں میں سب کا خالق ہوں، میں سب کا خدا ہوں. اس کے باوجود بھی مجھ پہ کسی نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ذمہ دار ہونا یہ اتنا باشرافت اور کرامت عہدہ ہے جو خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے، لوگوں کو عطا کیا ہے. اس نے کہا کہ اس شرافت سے میں بھی مزین اپنے آپ کو خود کرتا ہوں. جیسا کہ اس نے فرمایا ان علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والأولی، یہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، میں ذمہ دار ہوں. اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. کہ ہم لوگ ممکن ہے کائنات میں ہمیشہ دعوے تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن خدا نے یہ والا کام نہیں کیا کہ دعویٰ کیا اور اسے پورا نہ کیا. نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ پیدا بعد میں کیا ہے، ہادی کو پہلے پیدا کیا ہے اس نے. اور ایسا بھی نہیں ہوگا انسان چلے جائیں گے ہادی بعد میں جائے گا، یعنی سلسلہ ہدایت کو پہلے بھی رکھا ہے اور سلسلہ ہدایت کو بعد میں بھی رکھا ہے. اور اس نے کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ سلسلہ ہدایت کو جاری نہ رکھا ہو. ہم نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا ہے اور مسلسل انبیاءوں کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر کسی تک ہماری رسالت الہیہ نہیں پہنچے گی ہم ہرگز اس شخص کے اوپر، ہرگز اس امت کے اوپر عذاب الہی نازل نہیں کریں گے. ایسے لوگوں کو عذاب نہ کیا جائے گا جن پہ رسالت الہیہ ارسال نہ ہوئی، جن تک پہنچی نہ ہو. تو ہمیشہ باز پرس انہی لوگوں سے ہوگی جن تک ہدایت پہنچی ہے اور انہوں نے اسے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. ہم نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا
آپ شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب انبیاء علیہ السلام نے عزیزان محترم سلسلہ ہدایت کو شروع کیا، ہادیان برحق انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے. کیوں آئے؟ تاکہ انسان کو کمال تک پہنچا سکیں. گویا اسے خدائی صفات کا مظہر بنانا چاہتے تھے. کائنات کے اندر صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر یہ صلاحیت، جس کی روح کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو وہ خدائی صفات اپنے اندر لے سکتا ہے اور مظہر صفات الہی بن سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ مظہر صفات الہی بن گئے. ایسا نہ تھا کہ تاریخ میں سناٹا دکھائی دیا ہو اور کوئی بھی اللہ کی صفات کا مظہر دکھائی نہ دیا ہو. نہیں، ایسا نہیں تھا. آپ جو بھی بات کریں گے، اور یہ گواہی میری ہوتی تو شاید بات جو ہے وہ تفکر، تدبر اور فکر کے اندر گم ہو جاتی اور تاریخ میں گم ہو جاتی. نہیں، جو خالق خود تھا بنانے والا، وہ خود یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی چاہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کی طاقت وہی ہے. اور کر بتایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے پیغمبر، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، یہ پتھر ہم نے پھینکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا عمل خدا کا عمل ہوتا ہے. خدا ان کے عمل کو، وہ اپنے عمل کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ خداوند متعال ان کے عمل کو انسانوں سے نسبت نہیں دیتا، نبیوں سے نسبت نہیں دیتا، اپنے سے نسبت دیتا اور کہتا ہے کہ یہ عمل تمہارا نہیں ہے، یہ عمل ہمارا ہے. بلند اتنا ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں، یہ کر کے دکھایا انہوں نے. اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس آخرت کی بات نہیں ہو رہی. دین اس آخرت کے لیے نہیں آیا. اس دنیا کو سوارو گے تو وہ دنیا خود بخود، اور جس کی یہ نہ سوری تو اس کی وہ بھی نہیں سوری. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی یہ سور جائے تو اس کی وہ بگڑ جائے گی. نہیں، یوں نہیں ہوگا. جس کی یہ بگڑے گی اسی کی وہ بگڑے گی، اور جس کی یہ سور جائے گی اسی کی وہاں پہ سورے گی. جن کی سوری ہے وہی وہاں کے بادشاہ ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے تاریخ میں. تو ہمیشہ جو ہے ہادیان برحق نے جو ہے اپنے دین کو پیش کیا تاکہ انسانوں کو کمال پہ پہنچایا جا سکے. امام عصر یہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہم ائمہ کو کائنات کے اوپر حجت قرار دیا اور فاطمہ کو ہم پر حجت قرار دیا. خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہم سب کو اس بیوی کے غم کو سمجھنے کی اور اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ میں اتنا بڑا حادثہ جو رونما ہوا جناب سیدہ کے ساتھ، کیا وجوہات تھیں اس کی. اور شاید ہم بہت ساری چیزوں پہ گفتگو نہ کر سکیں آج اس نشست میں، لیکن یہ کہ ایک مجموعی طور پہ اشارہ کریں گے اور پھر اس طرح بات کریں گے کہ کرنا کیا ہے. کیا آیا جو ہم مجلس کر رہے ہیں، جو ماتم بپا کر رہے ہیں، جو غم منا رہے ہیں اور جو تاریخ میں ہوتا رہا، ان کی شہادت سے یہ کام شروع ہوا. اور کوئی بھی دور ایسا نہ رہا کہ جب ان کی شہادت کے لیے، ان کے غم کے لیے لوگوں نے قیام نہ کیا ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صاحبان غم تھے، اس غم کی حفاظت کے ہاتھوں میں تھی، وہ عام لوگ نہ تھے. معصوم ہستیوں نے ہر دور میں اس غم کی حفاظت کی اور اس غم کو انہوں نے ہم تک پہنچایا. ایک ایسا عظیم الشان پاکیزہ غم کہ جس کو خود منانا تاریخ کا ایک لمحہ فکریہ تھا. ایسے دور میں کہ جہاں آپ کا کوئی حامی نہ ہو، جہاں ذکر کے اوپر پابندی ہو، وہاں مجلسوں کا قیام خود ایک جہاد تھا. جہاں پہ کوئی بات نہ کر سکتا ہو اہل بیت کے سلسلے میں، وہاں پہ اس طرح سے عزاداریوں کو جگہ جگہ برپا کرنا اور اس طرح سے پیغام اہل بیت کو پہنچانا
ان کی سیرت کو پہنچانا، ان کے کردار کو پہنچانا، ان کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے شجاعان تاریخ کھڑے ہوئے مکتب میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے آج ان 1400 صدیوں سے اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے یہ غم ہم تک پہنچایا، اور یہ غم امانت ہے ہمارے پاس، اور ہم اپنی آئندہ والی نسلوں کو کس طرح سے یہ تحویل دینا ہے، اور آج اس غم کو منانے کے علاوہ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پہ عائد ہوتی ہے تاکہ ہم اسے آگے بڑھا سکیں اور اپنی نسلوں کو اسی طرح سے تحویل دے سکیں جس طرح سے ہمارے بزرگان نے اس کے لیے کوششیں کی اور اس کے لیے کاوشیں کی۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے، اپنے بزرگان کے، اپنے آباء و اجداد کے، کہ اپنی ماؤں کے، کہ انہوں نے کبھی بھی ہمارے جو بھی آباء و اجداد گزرے، ہمارے باپ جس دور میں گزرے ہوں، ہمارے دادا ہوں، ہمارے پردادا ہوں، ہماری دادیاں ہوں، ہماری مائیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی ہمارے افراد کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ اگر خیانت ہو جاتی کہیں پہ بھی تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا غم آپ تک نہ پہنچتا، یہ ہمیشہ پاکیزہ راستوں سے ہوتا ہوا پاکیزہ سینوں تک پہنچتا ہے۔ پاکیزہ روحیں اسے قبول کرتی ہیں، پاکیزہ روحیں ہی اسے مناتی ہیں، پاکیزہ روحیں ہی اسے اپنے اندر بسا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر آج یہ غم ہے تو یہ آپ کی پاکیزہ روح کی علامت ہے۔ پاکیزہ گھروں کے اندر یہ ذکر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر عام نہیں ہے۔ قرآن نے واضح کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل علی محمد۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے زیادہ تفصیلی گفتگو نہ کی جائے اور بات کو کلی طور پہ کر کے اور بات کو ختم کیا جائے۔ عزیزان محترم، خداوند متعال نے ہادیان الہی کے سلسلے کو انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری و ساری رکھا۔ اس نے یہ ذمہ داری کسی کے کندھے پہ نہ رکھی بلکہ اس نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنایا، حالانکہ جس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بھی ذمہ دار ہونا ایک ایسی شرافت اور ایک ایسی کرامت ہے کہ جس سے خداوند متعال نے اپنے آپ کو خود بھی سرفراز کیا کہ میں بھی ذمہ دار ہوں، ایسی بات نہیں ہوں میں سب کا خالق ہوں، میں سب کا خدا ہوں، اس کے باوجود بھی مجھ پہ کسی نے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ دار ہونا یہ اتنا باشرافت اور کرامت عہدہ ہے جو خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو عطا کیا ہے، لوگوں کو عطا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس شرافت سے میں بھی مزین اپنے آپ کو خود کرتا ہوں، جیسا کہ اس نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، یہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں اس طرح سے نہیں چھوڑا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری جو بھی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم لوگ ممکن ہے کائنات میں ہمیشہ دعوے تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن خدا نے یہ والا کام نہیں کیا کہ دعویٰ کیا اور اسے پورا نہ کیا، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ پیدا بعد میں کیا ہے، ہادی کو پہلے پیدا کیا ہے اس نے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا، انسان چلے جائیں گے ہادی بعد میں جائے گا، یعنی سلسلہ ہدایت کو پہلے بھی رکھا ہے اور سلسلہ ہدایت کو بعد میں بھی رکھا ہے، اور اس نے کوئی بھی زمانہ کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پہ سلسلہ ہدایت کو جاری نہ رکھا ہو۔ ہم نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا ہے اور مسلسل انبیاء کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر کسی تک ہماری رسالت الہیہ نہیں پہنچے گی ہم ہرگز اس شخص کے اوپر، ہرگز اس امت کے اوپر عذاب الہی نازل نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کو عذاب نہ کیا جائے گا جن پہ رسالت الہیہ ارسال نہ ہوئی، جن تک پہنچی نہ ہو، تو ہمیشہ باز پرس انہی لوگوں سے ہوگی جن تک ہدایت پہنچی ہے اور انہوں نے اسے قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہم نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا۔ آپ شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جب انبیاء علیہ السلام نے عزیزان محترم سلسلہ ہدایت کو شروع کیا، ہادیان برحق انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے آئے۔ کیوں آئے؟ تاکہ انسان کو کمال تک پہنچا سکے، گویا اسے خدائی صفات کا مظہر بنانا چاہتے تھے۔
کائنات کے اندر صرف انسانی وہ واحد مخلوق ہے جس کے اندر یہ صلاحیت، جس کی روح کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو وہ خدائی صفات اپنے اندر لے سکتا ہے اور مظہر صفات الہی بن سکتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ وہ مظہر صفات الہی بن گئے. ایسا نہ تھا کہ تاریخ میں سناٹا دکھائی دیا ہو اور کوئی بھی اللہ کی صفات کا مظہر دکھائی نہ دیا ہو. نہیں، ایسا نہیں تھا. آپ جو بھی بات کریں گے اور یہ گواہی میری ہوتی تو شاید بات جو ہے وہ تفکر، تدبر اور فکر کے اندر گم ہو جاتی اور تاریخ میں گم ہو جاتی. نہیں، جو خالق خود تھا بنانے والا، وہ خود یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میں چاہتا ہوں وہی چاہتے ہیں، جو ہے یا نہیں ہے، اور ان کی طاقت وہی ہے. اور کر بتایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے پیغمبر، یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے، یہ پتھر ہم نے پھینکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کا عمل خدا کا عمل ہوتا ہے. خدا ان کے عمل کو، وہ اپنے عمل کو اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ خداوند متعال ان کے عمل کو انسانوں سے نسبت نہیں دیتا، نبیوں سے نسبت نہیں دیتا، اپنے سے نسبت دیتا اور کہتا ہے کہ یہ عمل تمہارا نہیں ہے، یہ عمل ہمارا ہے. بلند اتنا ہے. کچھ ہستیاں ایسی ہیں، یہ کر کے دکھایا انہوں نے. اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، اس آخرت کی بات نہیں ہو رہی. دین اس آخرت کے لیے نہیں آیا. اس دنیا کو سنوارو گے تو وہ دنیا خود بخود، اور جس کی یہ نہ سنوری تو اس کی وہ بھی نہیں سنوری. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی یہ سنور جائے تو اس کی وہ بگڑ جائے گی. نہیں، یوں نہیں ہوگا. جس کی یہ بگڑے گی اسی کی وہ بگڑے گی، اور جس کی یہ سنور جائے گی اسی کی وہاں پہ سنورے گی. جن کی سنوری ہے وہی وہاں کے بادشاہ ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے تاریخ میں تو ہمیشہ جو ہے ہادیان برحق نے جو ہے اپنے دین کو پیش کیا تاکہ انسانوں کو کمال پہ پہنچایا جا سکے. کچھ لوگ سامنے آ گئے. انسانوں کے جو طبقات رہے معاشروں کے اندر، انسانوں کے طبقات اس طرح سے، یہ ہادیان آئے اللہ کا پیغام لے کے. یہ انسان کامل ہے، یہ اللہ کا مظہر ہے، ان کے اندر الہی صفات موجود ہیں. انہوں نے پیغام دیا انسانوں کو. کچھ لوگ انسان آئے سامنے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے. قبول نہیں کیا انہوں نے. آیا کوئی ان کے پاس منطق تھی؟ ان کے پاس کوئی دلیل تھی؟ نہیں، دلیل نہیں ہوتی. کبھی بھی یوں نہیں ہوتا کہ یہ کہیں کہ جی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. نہیں، جو بھی منکرین ادیان الہی ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منطق نہیں ہے، نہیں مانتے. پھر کیا وجہ ہے کہ مانتے نہیں ہے؟ جب دلیل نہیں ہے، منطق نہیں ہے ان کے پاس کوئی حکمت نہیں ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ جو دنیا کا مال و متاع ہے اور مقام ہے وہ آڑے آ جاتا ہے حق کو قبول کرنے کے. بس یہ سب سے بڑی مشکل ہمیشہ سے رہی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مقام آڑے آ جاتا ہے. آپ تاریخ میں شروع کریں پوچھنا. ایسی بات نہیں ہے کہ ابراہیم کے سامنے اگر نمرود آیا تو نمرود کے پاس کوئی دلیل تھی، نمرود نے نہیں مانا. آپ لاکھ سمجھائیں حضرت ابراہیم، لاکھ دلائل پیش کریں، لاکھ معجزے دکھائیں، سب کچھ کر کے دکھا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ پھینکا گیا اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں آج پوری دنیا کو بتاؤں. اس نے سب کچھ اکٹھا کیا کہ دیکھو ابراہیم کو خدا نہ بچا سکا. یہ کس خدا کی بات کرتے ہیں؟ میں ہوں خدا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. وہ یہ دکھانا چاہتا تھا. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں پھینکا. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بس اس کے پاس یہی تھی کہ آپ کے خدا کو برا کہتا ہے. یعنی کسی کو غلط قسم کے جو ہے پروپیگنڈا لوگوں میں مشہور کیے گئے، وہ انہوں نے انہیں قبول کیا. وہ بھی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم کا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو پھینکا، سارے لوگ پریشان تھے. عجیب بات یہ ہے کہ آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو پھینکنے والا نمرود تھا وہ خود پریشان تھا آگ کی شدت سے، اور جو پریشان سارے لوگ پریشان تھے. ابراہیم نہیں پریشان تھے جنہیں پھینکا جا رہا تھا. یعنی پریشان وہ نہیں ہے صرف جسے پھینکا جا رہا ہے، باقی سب پریشان ہیں. اچھا، پھینک دیا، بچ بھی گئے، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، ابراہیم سلامت بھی آ گئے، سارے لوگ نے واہ واہ بھی کر لی. تو کیا نمرود جو تھا وہ پلٹ گیا؟ کیوں نہیں پلٹا؟ ابھی تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ اچھا یوں کر کے دکھا دیں، اچھا وہ کر کے دکھا دیں. آپ نے تو سب کچھ کر لیا. آپ کے سارے آدمی تھے، پھینکنے والا، بچانے والا کوئی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بچا نہیں رہا. سب سے ہکا بکا ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. یعنی تماشائی ملے، مومن نہ ملے. وہاں پہ بچانے والے کوئی نہیں تھے، تماشائی بہت ہیں. زیادہ رش دیکھ کے آدمی پر وہ نہ ہو حیران کے ہو کہ رش اتنا ہو گیا تھا، اکٹھا اتنا نہیں. تماشائی ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں.
دیکھنا یہ کہ صاحبان ایمان کتنے تھے. ابراہیم کو بچانے کے لیے کوشش اور کاوشیں کتنے لوگ کر رہے تھے. وہاں کوئی نہیں تھا, ایک ابراہیم تھے اور باقی دنیا تماشا دیکھنے والی تھی. اور ایک نمرود ہے جو کہ پھینکنے والا ہے. تو کیا ہوا؟ اچھا سب کچھ ہو گیا, حق دکھا دیا, تو کیا ہوا؟ نمرود نے قبول کر لیا, ابراہیم نہیں کیا. کچھ لوگ تاریخ میں ایسے ہی ہیں. موسیٰ کے دور میں آپ آ جائیں, فرعون نے کبھی موسیٰ کو قبول نہیں کیا, حتیٰ کہ قرآن نے بہت سارے, انہوں نے ہر معجزہ دکھایا, آپ نے دیکھ بھی لیا, معجزے دکھاتے رہے, اجدہ بھی بنا, سارے کچھ مسائل بھی ہو گئے, پریشان بھی ہو گئے, وہ نیل کا بھی وہ سب. وہی حضرت موسیٰ پہ ایمان نہیں لایا, وہ جادوگر ایمان لے آئے, وہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے, وہ ساری اپنی شرارتیں جو ہے وہ کر رہا ہے جب تک اسے موقع ہے. جب اس نے اینڈ دیکھ لیا کہ اب تو موت ہے بس, یعنی وہاں تک جہاں پہ دروازے توبہ بند ہو جاتے, یعنی جب تک وہاں نہیں پہنچا وہ یہی کہتا ہے, وہ پلٹا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے چلے جائیں تاریخ میں ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر, آپ انہیں لاکھ سمجھائیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. قرآن نے فوری طور پہ پیغمبر سے کہا, جیسے ہی پیغمبر داخل ہوئے مکے کے اندر, پیغمبر کو کہا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم صم بکم عمی فہم لا یرجون. یہ بہرے گونگے اندھے ہیں, یہ کفر سے پلٹ کے نہیں آ سکتے. پیغمبر ان پہ کام کرنے کی ضرورت, آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان پہ فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ معاشرے کے اندر ہمیشہ ایسے ہیں, یہ معاشرے کا ایک طبقہ ہے جو انبیاؤں کے مقابلے پہ کھڑا رہا اور کھڑا رہے گا, اور یہ کبھی نہیں سدھرے. پیغمبر کے دور میں بھی آپ آ جائیں, آپ دیکھ لیں جتنے بھی پیغمبر کو, ابو جہل سے پوچھیں, ابو جہل نے پیغمبر کو کبھی تسلیم نہیں کیا, ابو لہب نے پیغمبر کو کبھی تسلیم نہیں کیا. بلکہ آپ کو پتا ہے یہ بات کہ جب بھی پیغمبر کوئی بات کرتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, ابو جہل آ کے یہ کہتا تھا, بابر میں کھڑے ہو کے, پیغمبر آگے ہوتے تھے, یہ پیچھے آ جاتا تھا اور کہتا تھا لوگوں سنو, یہ میرا بھتیجا ہے اور میں بہت اچھی طرح اسے جانتا ہوں, وہی تو گودوں کا پلوٹ ہے. اب آپ بھی دیکھ لیں, اگر چچا آ کے بابر میں کہے کہ بھئی یہ تو میرا بچہ ہے, میں اسے بہت اچھی, یہ بدترین آدمی ہے معاذ اللہ. پیغمبر کے بارے میں یہ الفاظ کہا کرتا تھا, یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے, یہ کچھ نہیں ہے, آپ اس کی باتوں پہ کان نہ دھریں. یہ سارے کام یہ والے کرتے تھے. اور جب صبح ہوتی تھی تو یہ سب سے پہلے وہاں کعبے کے گرد اکٹھے ہو کے پیغمبر کی تلاوت سنا کرتے تھے. اس قدر خوبصورت لہن میں پیغمبر تلاوت کیا کرتے تھے کہ یہ سب اکٹھے ہوتے تھے. اور جب یہ آپس میں ٹکرا جاتے تھے, آپ کہاں, آپ تو کہتے جھوٹا آدمی, آپ تو کہتے یہ ہے, اور آپ سب سے پہلے پہنچے ہوئے. تو کہا اچھا ایک بات بتاؤں آج, اور اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا میں, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی پوری زندگی میں آج تک کوئی جھوٹ نہیں بولا. کہ کوئی جھوٹ نہیں بولا؟ کہا نہیں. کہا تو آپ تو سب کو بتاتے پھرتے رہتے. کہا نہیں, اس جیسا صادق الامین آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں زندگی. کہا تو پھر آپ وہاں بھی یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں, آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ ایمان لے آئے تو پھر ہماری سیٹ کا کیا بنے گا. مشکل یہ نہیں ہے, کبھی بھی مشکل یہ نہیں رہی. حق کی توجہ کریں, حق کو ماننا کبھی بڑی وہ مشکل نہیں تھی. حق کی مشکل یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی مانتا نہیں ہے. ابو جہل کا میں نے بتایا وہ مانتا ہے. نمرود پریشان تھا, فرعون پریشان تھے, فرعون پریشان تھا حضرت موسیٰ کے سامنے. اسی طرح سے سارے برے لوگ جتنے بھی تھے یہ سارے پریشان ہو گئے تھے, یہ ان کو مانتے تھے. مشکل یہ نہیں ہے, مشکل یہ ہے کہ پھر ہماری سیٹ کا کیا ہوگا. حضرت علی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ یا علی, خلافت غصب ہو گئی, اور یہ سارے مسائل ہیں, اور یہ ہے وہ ہے. لیکن ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی بڑی نہیں کرتے, وہ آپ کے قصیدے پڑھتے ہیں, وہ آپ کے حق کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے بھائی یہ جملے ہیں, آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان لی الشیطان یعترینی, لوگوں مجھے شیطان ہے ایک جو مجھے ہکا کے لے جا رہا ہے. وعلی افضل منی, علی جو ہے وہ کیا ہے, مجھ سے زیادہ افضل ہے. وہ فیکم, اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تم سے دور ہے, تمہارے درمیان موجود ہے. اس کے پاس جاؤ, میرے پاس نہ آؤ. اور آپ کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی وہ قصیدہ پڑھتا ہے, کبھی وہ قصیدہ پڑھتا ہے. تو پھر یہ ہٹتے کیوں نہیں ہے؟
آپ نے کہا دنیا کی لالچ اور طمع ان کے اوپر جو ہے غلبہ کیا. اس کا مطلب یہ مانتے نہیں مانتے ہیں, یہ معترف ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یعنی تاریخ میں ہمیشہ آپ بنی امیہ کو لے لیں, وہ ہمیشہ جو ہے ائمہ کے قصیدے پڑھتے رہے, بعض ان میں سے بہت سارے. میں آپ کو بتاؤں, جب مولا کا انتقال ہوا, مولا کی شہادت ہوئی, مولا کائنات کی, اور جب معاویہ کو پتہ چلا کہ شہادت ہو گئی آپ کی, تو اس نے آپ کو پتہ ہے پابندی لگائی ہوئی تھی سب کے اوپر کہ کوئی بھی مولا کے فضائل نہیں پڑھے گا, ہر جگہ پابندی تھی. ابو دردہ کو اس نے بلایا, اسے کسی نے یہ بتایا کہ ابو دردہ آؤ. ابو دردہ جو ہے وہ مولا کا صحابی ہے, یہ شخص مولا کا صحابی ہے. یہ ابو دردہ جگہ جگہ علی کے فضائل پڑھتا ہے, اور اتنی صفائی سے پڑھتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, اور یہ ہٹتا نہیں ہے. سب تو پیچھے ہٹ گئے, یہ نہیں ہٹتا. کہ ابو دردہ کو بلاؤ, کس طرح سے فضائل پڑھتا ہے, پابندی ہے. اچھا بلایا, ابو دردہ عام شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی شخصیت کا نام ہے ابو دردہ. ابو دردہ کو بلایا, کہا کہ تم جو ہے ہم نے سنا مولا کے فضائل پڑھتے. اب یہ جو تھے خاموش کھڑے تھے, ابو دردہ خاموش کھڑے. کہ اچھا سناؤ, دیکھو کیا فضائل بتائیں, مولا کے فضائل سنائے مجھے. ابو دردہ نے بات نہیں کی. کہا بات نہیں کریں گے. اچھا میں سمجھ گیا, آپ بات کیوں نہیں کریں گے. کہا بات اس وجہ سے نہیں کریں گے آپ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ فضائل پڑھیں گے تو میں نے جس طرح دوسرے لوگوں کی گردنیں اڑا دی ہے تو آپ کی بھی گردن اڑ جائے گی, لہٰذا یہ کام نہیں کریں گے. آپ کی جان کو امن ہے, آپ فضائل سنائیں. کہ اچھا تو اسوار کرتا ہے. کہا کہ سن, آدھی رات تھی, میں مدینے کی گلیوں میں تھا, سناٹا تھا, ہر طرف تاریکی تھی اور سناٹا تھا. اگر کوئی چیز سناٹے کو توڑ رہی تھی تو ایک گریہ کی آواز. اگر کسی چیز نے اس سناٹے کو توڑا, جب میں مسجد نبوی کے قریب گیا تو ایک گریہ کی آواز تھی شدید. میں پریشان ہوں, سارا مدینہ سو رہا, یہ کون ہے؟ آسمان پہ صرف تارے تھے اور میں تھا مدینے کی گلیوں میں. میں اس آواز کے پیچھے گیا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ مدینے کی مسجد میں مولا کائنات محراب منبر میں کھڑے ہوئے اپنی داڑھی کو پکڑ رکھا ہے, آپ بکا کر رہے, اور مولا گریہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں یہ ابو دردہ نے معاویہ کے سامنے بات کی. کہو یتململو, اے معاویہ سن, وَيَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمُ وَيَبْكِي بُكَاءُ الْحَزِينُ. میرے مولا اس طرح گریہ کر رہے تھے اور اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے کسی کو کوئی سانپ ڈس لے اور وہ تڑپتا ہے. خدا کے سامنے اس طرح سے تڑپ رہے تھے اور محراب میں کھڑے ہوئے تھے مولا. میں قریب گیا, جیسے ہی میں قریب گیا ایک دم سے علی نے چیخ ماری, اور چیخ مارنے کے بعد مولا گر گئے. کیا مجھ سے برداشت نہ ہوا, مولا کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں. میں دوڑتا ہوا گیا, میں نے نفس پہ ہاتھ رکھا, بس جیسے ہی میں نے نفس پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا انا للہ, مولا کا انتقال ہو گیا. مولا میں حرکت نہیں تھی, میں پریشان ہو گیا, مجھ سے صبر نہ ہوا. میں دوڑتا ہوا معاویہ واپس آیا, میں نے کہا کہ جناب فاطمہ کو اطلاع دیا ہے. میں گھر پہ آیا جناب سیدہ کے. جب میں گھر کے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہی آواز جو گریہ کی وہاں سے آ رہی تھی, گریہ کی آواز یہاں سے بھی آ رہی ہے. میں سمجھ گیا جس طرح یہاں محراب عبادت میں علی مصروف ہے, عبادت ہے, وہاں جناب فاطمہ مصروف ہے, عبادت ہے. لیکن میں صبر نہیں کر سکتا تھا, میں نے دستک دی. تھوڑی دیر میں جناب فاطمہ آئی. آنے کے بعد کہا ابو دردہ آدھی رات میں آئے ہو, کیا کام ہے؟ تو ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں گریہ کرنے لگا, مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے کہا مولا کا انتقال ہو گیا, اس وجہ سے آپ کو مزاحم ہوا. آپ نے فرمایا ابو دردہ صرف اتنا بتاؤ تم نے مولا کو کہاں دیکھا ہے؟
کہا میں نے مولا کو محراب عبادت میں دیکھا، وہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اپنی داڑھی کو پکڑ رکھا تھا، اور اس کے بعد ایک چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا ابو دردہ ان کا انتقال نہیں ہوا، تمہارے مولا زندہ ہے، ہر عبادت میں تمہارے مولا کی یہی کیفیت۔ ابو دردہ جاؤ، مولا کے پاس جاؤ ابو دردہ، اور پانی چھڑکو۔ ابو دردہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کیا، ابو دردہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے دیکھا، میں نے جب یہ بات کی تو معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بس بات ختم۔ معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مجھ سے یہ بات سن کے کہنے لگا وہ ہاکذا ابو الحسن، وہ ہاکذا ابو الحسن ایسی تھے، دشمن انکار نہیں کر سکتا، لیکن متاع کی خاطر، لیکن حکومت کی خاطر اس نے آپ کو شہید کرایا، لیکن منکر فضائل نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا دشمن بھی تسلیم کرتا رہا، یہ معاشرے کا، لیکن پوری زندگی نجاست میں گزاری، تسلیم کرنے کے باوجود، یہ سارے کام کرنے کے بعد، لیکن پوری زندگی نجاست میں گزاری، پلٹ کے نہیں آیا۔ معاشرے کے اندر ہمیشہ ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، آپ انہیں کچھ بھی کہہ لیں وہ پلٹ کے نہیں آتے، یہ ایک طبقہ ہے معاشرے کا۔ عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ جو مخالفین میں سے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے طبقے کی طرف۔ دوسرا طبقہ اس کے خلاف ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ مخالف ہیں جو پلٹ کے نہیں آتے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہے، جو علی کے ساتھ ہے، جو پیغمبر کے ساتھ ہے، جو نبیوں کے ساتھ ہے، آپ ان کا سر قلم کریں، آپ ان کا ہاتھ کاٹیں، آپ ان کے کان کاٹیں، آپ ان کے ساتھ کچھ مال لوٹ لیں، آپ ان کا گھر جلا دیں، یہ انہیں چھوڑ کے ہرگز نہیں جاتے۔ تاریخ میں ہمیشہ کچھ کردار ایسے رہے ہیں۔ آپ ابو ذر کے لیے ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک لہجے کے لیے علی سے جدا ہوئے، آپ کچھ بھی کر لیں، کا جان کی بات کریں کا جان حاضر ہے، کا مال کی بات کریں کا مال حاضر ہے، کا عزت کی بات کریں کا عزت بھی حاضر ہے، میری عزت علی کی عزت پہ قربان۔ یہ نہیں پلٹتے، سلمان نہیں پلٹ سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، پلٹ گئے کہ نہیں، احد احد، ایک ہی بات تھی ان کی۔ یہ پلٹنے والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی ائمہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اچھا، معاویہ کو یہ بات پتا ہے، سلمان کبھی علی کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ابو ذر کا پتا ہے انہیں، یہ کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلال کا پتا ہے انہیں، یہ کبھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تاریخ کے وہ عظیم کردار ہیں، یہ کچھ ایسے کردار ہمیشہ تاریخ میں رہتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی انبیاء کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ائمہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ چھوڑ کے نہیں جاتے۔ توجہ کریں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبھی آتے نہیں ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں، جن کی قرآن نے بھی مدح سرائی کی ہے، اور قرآن نے کہا کہ محمد، سورہ فتح کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہے، معیت میں ہے محمد کی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ شدید ہے، وَرَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ، لیکن آپس میں دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں نہیں کاٹتے، آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن کفار کے اوپر شدید ہیں۔ یہ ہمیشہ ساتھ ہے، یہ چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں کبھی بھی، آپ کچھ بھی کر لیں یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا حضرت سلمان فارسی کے ساتھ سب کچھ ہوا، جگہ کوئی بات نہیں، حضرت ابو ذر کے ساتھ سب کچھ ہوا۔ آپ کو پتہ حضرت ابو ذر کو جو ربضہ کے اندر وہ کیا گیا تھا، اتنی سختیاں وہاں برداشت ہوئی، اور واپس میں پلٹے تو ایسی سخت وہ کی گئی، وہ پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ یہ پنڈلیوں کا گوشت ان کی ختم ہو گیا تھا، رانوں کا گوشت گل گیا تھا، اتنی سخت قسم کی سزائیں دی گئی۔ حضرت عمار یاسر کی پسلیاں توڑ دی، ٹوٹ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ ان کی پسلیاں توڑ دی، ٹوٹ جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے گھر جلے جل جائیں۔ ائمہ نے سلام کیا،
کہ ہمارا سلام ان لوگوں کے اوپر، یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اچھا یہ بات ہمیں پتا ہے، دشمن کو نہیں پتا کہ یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں؟ تو دشمن کو پتا ہے، دشمن بہت تیز ہے، توجہ کر، بس میں نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ دشمن کو پتا ہے کہ آپ سلمان چھوڑ کے نہیں جا سکتے، دشمن کو پتا ہے ابو ذر چھوڑ کے نہیں جائیں گے، دشمن کو پتا ہے کہ بلال چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، تو پھر ان کو مار کیوں رہے، پھر ان پہ سختیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہ سلمان کی وجہ سے نہیں، سلمان کو سلمان کی وجہ سے نہیں مار رہے، ابو ذر کو ابو ذر کی وجہ سے نہیں مار رہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ نہیں چھوڑ سکتے علی کو۔ آپ نے دیکھ لیا گدی سے زبان کھینچی یا نہیں کھینچی؟ میسا میں تموال کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ پلٹ گئے وہ؟ نہیں پلٹے، سلاخیں دی گئیں، سیسا پگھلا کے ڈالا گیا کانوں کے اندر۔ بہت سارے شہید ثانی کو آپ دیکھنا، شہید ثالث کو دیکھیں، یہ تو مثالیں ہمارے زمانے کی ہیں، عصری زمانے میں وہ نہیں پلٹے، تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں پلٹیں گے؟ کہ ان کی وجہ سے نہیں کر رہے، کہ پھر کہ وہ تیسرے طبقے کی وجہ سے۔ توجہ کریں، تین طبقے ہمیشہ ہر معاشرے کے اندر ہے، ہر تاریخ کے اندر ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انبیاءوں کے شدید مخالف ہے، وہ جو ہے کسی بھی صورت میں انہیں قبول نہیں کرتا۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے یہ انہیں چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایک بیچ کا طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں بالکل، نہ وہ زمانے کے سلمان ہے، نہ وہ زمانے کا معاویہ ہے، نہ وہ زمانے کا معاویہ ہے، نہ وہ زمانے کا سلمان ہے، یہ بیچ کا آدمی ہے۔ اچھا انہیں جو ہے یہ جو معاویہ جیسے تاریخ میں لوگ رہے، جتنے بھی ہوں اپنے دور کے، یزید جتنے بھی گزرے ہیں اوپر نیچے، یہ سب توجہ کریں، یہ نبیوں سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ یہ کس وجہ سے میدان میں ہے؟ کہ متاع کی خاطر، مال کی خاطر، مقام کی خاطر ہی تو ہیں۔ توجہ کریں، تو یہ ان کے حصول کے لیے کئی اپنے ذرائع استعمال کرتے ہیں، وسائل استعمال کرتے ہیں۔ نمبر ایک، غلط پروپیگنڈا، نبی کو کہے تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یعنی جھوٹ آپ ان کو بولیں، لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو ایسے آدمی ہے، یہ ان کا کیا، ان کی بات کر کے تو جادوگر ہیں، تو جادوگری کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو پٹاتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اور بہت سارے جو بھی آپ کو کہنا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ دوسرا، تحریف کرتے ہیں، آپ کی چیزوں کے اندر تحریف کر دیں گے۔ آپ کتاب سے ہی تو پڑھیں گے، آپ احادیث کہاں سے پڑھیں گے؟ رسول اللہ ہیں سر؟ نہیں، کہاں سے پڑھیں گے؟ کتاب سے۔ اگر کتاب میں تحریف کرتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہے معاشرے کی۔ یہ وسیلے ہیں ان کے، جہاں ان کے یہ وسائل ہیں۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے یہ بھی وسیلہ ہے ان کا، آپ توجہ کریں، یہ اہم وسیلہ ہے۔ یہ کیوں وسیلہ ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ ہم اگر انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مال و متاع ہمارے پاس رہے، یہ غربت کا شکار رہیں۔ اور انہیں غریب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انہیں ابو ذر امیر نہیں کر سکتا، انہیں سلمان امیر نہیں کر سکتا، انہیں سلمان حکومت نہیں دلا سکتا، کیونکہ سلمان ہے کتنے زمانے میں؟ 1 2 3 انگلیوں پہ گنے آپ۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے ہر دور میں یہ دنیا کا سب سے بڑا طبقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے ان سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی حکومت ان کے پاس نہیں جائے گی۔ آپ توجہ کریں، کبھی بھی حکومت ان کے پاس نہیں جائے گی، اور ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ان کے نعرے لگتے رہیں، لوگ قصیدے پڑھتے رہیں، لوگ مدح سرائی کرتے رہیں، ان کا ذکر ہوتا رہے، ان کی مجلسیں ہوتی رہیں، ان کی محفلیں ہوتی رہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو غرض حکومت سے ہے، وہ ہمارے پاس رہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجلس 1 2 کر سکتے ہیں، ایک آدمی بھی ہو، ایک سننے والا اور ایک بیان کرنے والا، تو مجلس تو ہو جائے گی، مگر حکومت کے لیے افرادی کا طاقت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اس میں جب تک عوام نہ ہو ساتھ، آپ توجہ کریں، حکومت اگر عوام ان کی طرف چلی گئی، اگر وہ تیسرا طبقہ ان کی طرف چلا گیا تو بس پھر حکومت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ آپ توجہ کریں، یہی وجہ تھی جب یہ جو تیسرا طبقہ ہے، اچھا میری سوال یعنی کہ ہادیان بہر جو بھی ہیں،
ہادیان برحق کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے توجہ کریں اس تیسرے طبقے کی ضرورت نہیں ہے. علی اکیلے بھی تھے تو کسی کو شک ہے کہ وہ حق پہ نہیں تھے. ابراہیم اکیلے بھی تھے تو کسی کو شک ہے کہ وہ حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، یوں نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ ابراہیم حق پہ. موسیٰ کا سب کو پتا ہے، عیسیٰ کا سب کو پتا ہے، پیغمبر کا سب کو پتا ہے. یوں نہیں ہے کہ آج تاریخ مشکوک ہو کہ ابراہیم تھے یا نمرود. یوں نہیں ہے، کلیئر ہے، شفاف ہے. کیونکہ حق کی صداقت کے لیے کثرت نہیں چاہیے ہوتی ہے. توجہ کریں، کثرت کی ضرورت نہیں ہے اس بات حق کے لیے. ڈر کیا ہے؟ اگر ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر یہ خدا میرے لیے. اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے پوری دنیا کی ضرورت ہے. نہیں، مجھے کسی ضرورت کی نہیں ہے. میں اکیلا ثابت کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، کیونکہ خدا ہمیں وہ طاقت عطا کرتا ہے جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں کرتا. جس طرح اس نے ابراہیم کو معجزے عطا کیے یا نہیں کیے، اور خداوند متعال نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو علم سے نوازا یا نہیں نوازا. قیصر روم بھی پریشان تھا کہ سوال کے جواب وہ دے گا، میرا ایمان وہ ہوگا جو میرے سوال سے پہلے میرا جواب دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیا یا نہیں دیا؟ لوگ پہچان گئے قیصر روم وہاں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے. نہیں، اس کے جواب جو دے گا اس کا مطلب امام. اور یہ سب پریشان تھے. تو ہماری حقانیت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں ہوں گے تو کوئی ثابت ہوگا کہ ہمارا حق ہے. لیکن حکومت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. لیکن حکومت کے لیے لوگ چاہیے، حق کے لیے لوگ چاہیے. حق ثابت نہیں ہو سکتا. اس لیے مولا فرمایا کرتے تھے تم یہ کہتے ہو کہ میں قیام کروں، میں کھڑا ہو جاؤں. کیا انسان اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے جنگ لڑ سکتا ہے؟ حق حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک افراد نہ آئیں. تم نے میرے قلب کو پیپ سے بھر دیا ہے. تم کیسے میرے پیچھے چلنے والے ہو؟ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم ادھر جاتے ہو. میں تمہیں ادھر کو کہتا ہوں، تم ادھر چلے جاتے ہو. اے کاش میں تمہیں نہ دیکھتا ہوں، تم مجھے نہ دیکھتے. میں تمہارا امام نہیں ہوں. اللہم بدلہم. آپ روتے رہے، دعا کرتے ہیں. خدا سے دعا کی، پروردگارہ ان کو بدل دے، نہیں چاہیے مجھے یہ لوگ. انہوں نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. یہ جو تیسرا طبقہ ہے عزیزان محترم، یہ نہ یہ لیکن حکومت کے ثابت ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھ لیا امام حسین کے ساتھ نہیں آئے، 72 تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ 72,000 ہوتے تو کیا علی اکبر اسی طرح شہید ہوتے؟ ایڑیاں رگڑتے رہتے؟ کیا حسین مجال تھی 72,000 ہونے کے ساتھ کہ پیغمبر کا بیٹا کھڑے ہو کے کہ حل من ناصر ینصرنا؟ کیا کوئی زہرا کی چادر لوٹ سکتا تھا؟ کوئی ثانیہ زہرا کو کوڑا مار سکتا تھا؟ کوئی سکینہ کو تھپڑ مار سکتا تھا؟ اگر 72,000 ہوتے یہ جرأت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جو موجود ہیں. آپ دیکھیں، فرق دیکھیں. حضرت علی کو جب ضربت ماری ہے نا، یعنی یہ بھاگتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے. اس نے ضربت ماری ہے، گلا کاٹ رہا باقاعدہ. یہ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں اگر میں ٹھہرا رہا تو مارا جاؤں گا، اس لیے کہ ان کے ساتھی موجود ہیں. حسین کا کوئی ساتھی موجود ہے. حسین یہ تو تنہا ہے، لوگ نہیں ہیں. آپ نہیں بچ سکتے. حقانیت ثابت نہیں ہونی، حکومت قائم ہونی ہے. اور حکومت قائم ہونے کے لیے اکثریت کا ہونا ضروری ہے، لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا جب لوگ نہیں آئے تو علی کو حکومت نہیں ملی. اور جب چوتھے مرحلے میں لوگ آ گئے، حکومت آئی یا نہیں آئی؟ پلٹ آئی نہیں آئی؟ حکومت مل گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تیسرا طبقہ تھا جب یہ معاشرے سے غائب رہا تھا تو علی کو حکومت نہیں ملی، اور جب یہ حاضر ہو کے علی کو حکومت مل گئی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے طبقے میں ہیں معاشرے کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر زہرا کا گھر جلتا رہا، یہ تیسرا طبقہ گم ہے. نہیں تھا یہ ساتھ، یہ نہیں آیا. اگر ابراہیم تماشا بنے رہے یہ تیسرے طبقے کی وجہ سے، یہ گم تھا معاشرے میں.
موسیٰ کو جو پریشانی اس تیسرے طبقے کی وجہ سے، پہلے چند لوگ تو آپ نے دیکھ لیا، فرعون نے پتا کیا کہا تھا ساری زیادہ لوگوں کو، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تم سب کو پھانسی دوں گا کھجور کے درخت کے اوپر، اور یہ تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، تمہارا پیر بھی کاٹ دیا جائے گا، گلا بھی کاٹ دیا گا۔ انہوں نے کہا یہ باتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، ہم آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے۔ جو مومن ہو جاتا ہے تو انہیں ان چیزوں سے ڈرایا نہیں جاتا، فرعون نہیں ہٹا سکا انہیں۔ دیکھیے آپ نے کس قدر صلابت ہے، مضبوطی ہے ان کے کردار کے اندر۔ آیا مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ میں وقت کا سلمان ہوں، میں وقت کا ابو ذر ہوں، میں وقت کا بلال ہوں، میں معاشرے میں 3 طبقوں کے علاوہ چوتھا کوئی طبقہ نہیں ہے، میں ان 3 طبقوں میں سے کون سا ہوں؟ میں یقیناً اس طرف میں بنی امیہ میں سے نہیں ہوں، میں اہل بیت کے گھر جلانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں اہل بیت کی اہانت کا نہیں سوچ سکتا، میں اس طبقے میں سے نہیں ہوں۔ باقی یہی 2 طبقے ہیں، یا تو میں سلمان ہوں یا پھر یہ بیچ کا طبقہ ہے۔ اگر سلمان ہوتے ہم تو حکومت مل چکی ہوتی، کیونکہ کثرت چاہیے ہمیشہ۔ توجہ کریں، معاشرے میں اگر یہ تیسرا طبقہ پیدا ہو گیا اور اس نے اس طرح وہ دھر لیا تو فوری طور پر امام وقت کو حکومت مل جائے گی، کیونکہ حکومت ملنا اسی تیسرا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ جب پلٹ جائے گا اور اس کے اندر انقلاب آ جائے گا، جب بھی انقلاب پاپا ہوگا، حاکم شر کو اللہ کی حجت کو حکومت مل جائے گی۔ آپ نے دیکھ لیا جب تک یہ تیسرا طبقہ نہیں پلٹا تھا، رضا شاہ پہلوی 700 سالہ حکومت کر رہے تھے، سارے لوگ پریشان تھے، کیوں؟ اس لیے یہ تیسرا طبقہ جو ان کے ساتھ تھا، اور جیسے ہی اس کے اندر انقلاب پاپا ہوا پھر یہ ختم ہو گیا، اب حجت الہی کی حکومت آئی۔ یہ وہ تیسرا طبقہ ہے۔ آیا ہم کون سے طبقے میں؟ اور اگر ہم ابو ذر ہیں، اگر میں سلمان زمان ہوں، پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ میں اپنے وقت کے علی کے لیے لڑ رہا ہوں، میں ان کے کردار میں ہوں۔ مجھے پیغمبر کہہ رہے ہیں سلمان ہو۔ سلمان کون؟ اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میں سلمان، ہاں میں سلمان ہوں، تو السلمان منا اہل البیت ہے وہ سلمان، ہم اہل بیت میں سے۔ یعنی کیا؟ یعنی سلمان کی فکر علی کی فکر ہے، سلمان کا کردار علی کا کردار ہے، سلمان کی سیرت یہ کیسے ملنا بنے؟ یہ اس کردار سے۔ آیا میرا کردار علی کا کردار ہے؟ میری تعلیم علی پسندانہ ہے؟ آیا میری سیرت، میری گفتگو، میرا اخلاق، میری محافل، میری مجالس، میری شادیاں، میرے پروگرام، آئے یہ سب مولا کائنات کے مطابق ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ اگر ان کی کتاب نہیں ہے بس اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم سلمان نہیں بنے۔ یہ مجلسیں اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ تم سب کو سلمان بنا دیں، تمہارے اندر انقلاب پاپا کر دیں۔ ان مجالسوں کا جو تسلسل رکھا گیا ہے، یہ وسیلہ اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آؤ، اگر کوئی سلمان نہیں ہے تو اور یہ مجلسیں سلمان بناتی ہیں، اگر کوئی ابو ذر نہیں ہے تو یہ ذکر حسین ابن علی لوگوں کو ابو ذر بناتا ہے، یہ بے ذروں کو ابو ذر بناتا ہے، یہ سلمان کو فخر سلیمان بنا دیتا ہے۔ یہ مجالس وہ ہے، یہ ذکر وہ ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہمارے بزرگان نے یہ کام انجام دیا، یہ خدمت انجام دی کہ انہوں نے اس عظیم الشان نعمت کو ہم تک پہنچایا ہے، اب ہم اس کی حفاظت کریں اور وہ اگلا قدم اٹھائیں۔ اور وہ اگلا قدم کیا ہے کہ کثرت سے لوگ ابو ذر پیدا ہوں، کثرت سے لوگ سلمان پیدا ہوں۔ اور وہ جو مولا نے بتایا، ہم ہمیشہ اپنی بات میں یہی کرتے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے یونیورسٹی ہے، اور جب امام حسین نے یونیورسٹی قائم کر دی کہ تمہارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے، ہر دور کو یزید کا مقابلہ ہے، تو آؤ یزید کا مقابلہ کرنا ہو تو نوجوان علی اکبر جیسے ہونے چاہیے، آؤ نوجوان قاسم جیسے ہونے چاہیے، آؤ تمہاری خواتین زینب کبریٰ جیسی ہونی چاہیے۔ آیا ہم نے وہ زینب کبریٰ پیدا کر لی ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ آیا ہم نے اس پہ کام کیا؟ آیا ہماری مجلسوں میں سے کیا ابھی تک کوئی جناب علی اکبر پہ اسپیشلسٹ ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ علی اکبر کیا ہے؟ یہ آدمی ایک نوجوان کے اندر اتنا پاور کیسے پیدا ہو جاتا ہے کہ جو تیروں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو نیزوں کا مقابلہ کر رہا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا؟ یہ کون سی طاقت؟ ایک نوجوان یہ کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے طاقت آتی ہے؟ یہ ایمانی طاقت، یہ روحی طاقت۔ آیا اس طرح سے ہم نے پیدا کیا کردار؟ آیا ایک اپنی مائیں جو ہے وہ اس بات پہ نہیں روتی کہ ان کا بچہ شہید ہو جائے گا، اس بات پہ روتی ہے کہ
عزیزان محترم، اگر جو ہے ہم نے اس پہ توجہ نہ دی اور اپنے اندر انقلاب برپا نہ کیا اور ان مجلسوں سے صحیح استفادہ نہ کیا تو پھر ہر دور کی زہرا کے گھر جلتے رہے. آپ نے دیکھ لیا حضرت زہرا کا گھر اسی وجہ سے جلا کہ لوگوں نے ساتھ نہ دیا. لوگ آئے، پیغمبر نے حالانکہ جگہ جگہ قدم قدم پہ جناب زہرا کے فضائل کو بیان کیا، جس کے احترام کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے رہے، جسے پیغمبر اپنی روح کہتے رہے، جس کو پیغمبر اپنی جان کہتے رہے. وہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد حسن حسین کا ہاتھ پکڑ کے روزے رسول پہ جایا کرتی تھی اور گریہ کیا کرتی تھی، اے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد فاطمہ پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں. ہاں عزیزان محترم، یہی مرثیہ پڑھتی رہتی تھی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرن لیالیا. عزیزان محترم، چھٹے امام کا دور تھا. یہ میری مادر گرامی وہی ہے. ارے 18 سال میں سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی تھی. آپ نے تاریخ میں کوئی خاتون 18 سال کی ایسی نہ پڑی ہو جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے. ارے مقتل یہ لکھتا ہے بال تو سیاہ تھے مگر جب دربار میں گئی اور دربار سے پلٹ کے واپس آئی تو بال سفید ہو گئے تھے. نہ جانے فاطمہ پر ارے دربار میں کیا گزری کہ سر کے بال سفید ہو گئے. ارے یہ وہی سفیدی تھی جس نے میرے چچے امام کو سونے نہ دیا، جس نے میرے آخری امام کے سر کے بال سفید کر دیے. میرا چچا امام ہمیشہ اپنی یاد ہے گرامی کو یاد کر کے گریہ کیا کرتے تھے. صحابی نے پوچھا ابن رسول اللہ، جب بھی آپ کی دادی کا نام آتا ہے آپ بے چین ہو جاتے ہیں، آپ صبر نہیں پاتے، آخر بات کیا ہے ابن رسول اللہ؟ ارے بتائیے آخر آپ کی دادی پہ ارے کیا ہوا، کیا ستم ڈھایا گیا؟ ابن رسول اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجیے. ارے جب آپ کی دادی کا انتقال ہوا ان کی عمر کتنی تھی؟ بس عزیزان محترم یہ سمجھا تھا میرے چچے امام نے امامہ اتار دیا. ارے صحابی یہ کیا پوچھ لیا؟ میری دادی کی عمر صرف 18 برس تھی. 18 کا نام سنا، ایک مرتبہ صحابی نے سر پیٹ لیا. ابن رسول اللہ ارے یہ عمر مرنے کی تو نہیں ہوتی، بس یہی بات تھی. چچے امام رونے لگے. ارے صحابی یہی تو بات ہے، 18 سال میں میری دادی کے بال سفید ہو گئے تھے. 18 سال میں ارے جھکت کمر جھک چکی تھی، آوازیں دیتی تھی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرن لیالیا. اور یہ کہنے کے بعد امام فرماتے بس آخری جملہ سلام میری دادی فاطمہ زہرا پہ. ارے جو صحابی سول ارے اس بی بی پہ سلام جو درو دیوار کے درمیان اس طرح پس گئی جیسے چکی میں کیوں گر جاتا ہے. سلام اس بی بی پر جس کی دائی پسلیاں